ایک صحابی رسول گزرے ہیں جن کا نام مبارک تھا حضرت سیدنا دمام بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت دمام بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جو دین اسلام لانے سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست تھے۔ اب ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے یہ جو ہے وہ اپنے جو کفریہ کلمات تھے ان کے ذریعے جو ہے وہ منتر دم درود بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا مکہ مکرمہ جو ہے وہ جانا ہوا۔ اب لوگوں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ان کو جو ہے وہ یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں، معاذ اللہ، یہ لوگوں نے وہاں پر مشہور کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں منتر وغیرہ پڑھ لیتا ہوں، میں دم کر لیتا ہوں، تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کو شفا مل جائے۔ اسلام نہیں لائے تھے، ابھی چیزوں کا پتہ تو تھا نہیں۔ یہ بات سوچ کے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، مجھے کچھ منتر آتے ہیں، دم آتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ پر جنون کا جو ہے وہ مرض ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دم کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو شفا مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگے سے کیا جواب ارشاد فرمایا، یہ توجہ سے سننے والا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر جنات کا کیا اثر ہونا تھا؟ سارے جنات، ساری مخلوق تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، پھر جنات آپ پر کیسے غالب آ سکتے تھے؟ جب انہوں نے یہ عرض کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کچھ کلمات ان کو ارشاد فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ کلمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمائے۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے، بہت سارے جادوگروں سے ملا ہوں، بہت سارے جو ایسے لوگ جو زمانہ جاہلیت کے منتر جانتے، میں ان سے بھی ملا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات میرے سامنے پڑھے ہیں یہ کسی جادوگر کے کلمات نہیں ہو سکتے، یہ کسی منتر پڑھنے والے کے کلمات نہیں ہو سکتے۔ یہ عرض کرنے کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے کلمات ایک دفعہ پھر سنا دیجئے۔ پھر تیسری دفعہ یہی عرض کی، 3 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کلمات سنائے تو فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے کلمات سنے ہیں، لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے ان کلمات کی، ان جملوں کی گہرائی تو سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ ان کلمات کو جو آپ نے میرے سامنے پڑھا ہے یہ کسی عام بشر کے کلمے نہیں ہو سکتے، یہ خاص کسی اللہ پاک کے بندے کے ہی لفظ ہو سکتے ہیں، ان کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کی طرف بڑھایا اور عرض کی یا رسول اللہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیجئے اور مجھے اپنے دامن میں قبول فرما لیجئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور دین اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔